اور بعض اوقات کفار قریش نے آپ سے عجیب عجیب مطالبے کیے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آسمانوں سے فرشتہ اترے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہمارے نام پہ لکھا ہوا خط ہو، اس میں ہمارا نام بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ حضور دیکھیں اب طائف بھی تو آباد ہے نا، الحدہ بھی تو آباد ہے، الشفا ودیفہ بھی تبادی بھی تو آباد ہے، تو مکہ کیوں آباد نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے اناد کہ جب نہیں ماننا تو مختلف باتیں کرتے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ مکے میں بھی تو درخت لگ سکتے ہیں، مکے میں بھی تو نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ایک اعرابی آیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، اس نے کہا میں حضور بدو آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن مسلمان ہوں، آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی، انت دل امت ربتہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں، رب قاسیات عاریات، میری عقل سے یہ بالا تر باتیں ہیں، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ بھی اب قیامت قریب آ گئی۔ حضور نے فرمایا دو نشانیاں یاد کر لو، مکے میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو؟ اب 1400 سال پہلے تو حضور کے علم نہیں تھا نا کہ یہاں ٹینکیاں بنیں گی، یہ تو اللہ کی وحی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نظر آتا تھا مکے میں؟ اب جس سڑک پہ جاؤ درخت ہیں، مینا عرفات میں تو درخت بھرے ہوئے ہیں، ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا، ایک۔ تو حضور پاک نے جو بھی بتلایا وہ اللہ کے وحی سے بتلایا اور وہ صحیح تھا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نبوت اور اس بات قیامت، رد علی المشرکین، اس بات توحید، ان سب کا بیان فرمایا ہے۔